الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. اللهم لك الحمد كما أنت أهل. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، وإنك للتقوى وأهل المغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. وقال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله تبارك وتعالى علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم مستغفرون. فإذا أنا مضيت تركت فيكم الاستغفار، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. أخرجه الترمذي. وقال أيضا: لأمين المذنبين أحب إلي من زجر المسبحين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں نے اس وقت جو آیات پڑھی اور جو احادیث پڑھی سب کا تعلق استغفار کے ساتھ ہے۔ میں نے دو مناسبت سے اس مضمون کا انتخاب کیا۔ میں خود اصل کے وقت سے پریشان تھا کہ کون سا مضمون آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کبھی آیا اتباعی سنت پیش کریں، لیکن دل نے زور لگایا کہ استغفار پیش کریں۔ اس لیے دل نے زور لگایا کہ ایک جو ہمارا یہ عشرہ جو چل رہا ہے وہ مغفرت طلبی کا چل رہا ہے۔ کہتے ہیں مشہور ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے چھٹی اور آزادی کا۔ تو یہ مغفرت طلبی کا ہمارا عشرہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی جو رات ہے وہ آج کی رات رمضان المبارک کی جمعہ کی رات ہے، رمضان کی جمعہ کی رات ہے۔ میں اس کی بہت تاکید کرتا ہوں کہ جب رمضان المبارک میں جمعہ آوے تو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس میں آدمی جب کچھ نارمل رہے اور اس میں آدمی اور عیدوں کے مقابلے میں ذرا کچھ جتن کرے، ذرا کچھ محنت کرے اور اللہ کے حضور گر گرا کر کچھ مانگے، ممکن ہے اس گرانے سے اللہ پاک سب کا کام بنا دے۔ اس لیے کہ حدیث میں یوں آتا ہے
کہ رمضان المبارک کی جمعہ کی جو رات ہے، غور سے سنیے گا، رمضان المبارک کی جمعہ کی جو رات ہوتی ہے، اور جمعہ کی بات نہیں ہے، رمضان کے بعد شوال ذوالقعدہ کی بات نہیں، رمضان کی جمعہ کی بات۔ تو کنز العمال کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لحظے میں 10,000 ایسے انسان کو جہنم سے چھٹی کر دیتے ہیں جن پہ جہنم واجب ہو، ہر لحظے، اور لحظے کا مطلب ہر گھڑی میں، ہر گھڑی کا مطلب سیکنڈ، ہر سیکنڈ پر اللہ رب العزت ایسے انسان جو کہ 10,000 ایسے انسان جن پر جہنم واجب ہوتی ہے، اللہ پاک ان کی چھٹی کر لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک سیکنڈ پر اگر ایسے 10 لاکھ کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں تو ایک منٹ کے اندر کتنے ہو جائیں گے؟ آپ خود ہی حساب لگاؤ، 1 منٹ 7 سیکنڈ کا، اب ظاہری بات ہے 1 سیکنڈ میں اتنے بھاگتے، 1 منٹ میں کتنے، 5 منٹ میں کتنے، گھنٹے میں کتنے، جب مغرب سے لے کے صبح شام تک پوری رات میں جتنے گھنٹے آئے سب کو شامل ہے کہ نہیں؟ تو ایک جمعہ تو گزر گئی ہے، یہ ہمارے پاس 2 جمعہ اب باقی ہے، ابھی اس وقت تک 1 جمعہ، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج آپ لوگوں کے سامنے استغفار کے سلسلے میں بتاؤں، اور دل میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ہم چلتے پھرتے آج اہتمام کے ساتھ استغفار کریں، اور کم از کم 100 مرتبہ تو بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعتاً ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہ کی وجہ سے امت پریشان ہے، اچھے بھی پریشان، دوسرے بھی پریشان، سب پریشان، دل سے بولنا چاہیے استغفر اللہ استغفر اللہ، رسمی طور پر نہیں بلکہ جب استغفر اللہ بولے تو اس وقت دل میں یہ خیال ہو کہ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں گنہگار ہوں، واقعتاً میں آپ کے حضور میں حاضر ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو معلوم کس کا جو ہے اس طرح کا مانگا ہوا جو ہے وہ استغفار وہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ پاک سب کا بیڑا پار فرما دے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیو، استغفار بہت عجیب نعمت ہے، اتنی عجیب نعمت ہے، اتنی عجیب نعمت کہ اللہ پاک بعض مرتبہ اپنے لاڈلوں کو جو سمجھاتے تھے وہ مغفرت کے لڈو کے ذریعے سے سمجھاتے، ہاں مغفرت کا لڈو دیتے، اور یہ فرماتے جا رہے یہ کام کر لو، اگر آپ یہ کرو گے تو ہم معاف کر دیں گے، چنانچہ وہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں خود قرآن نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق کا قصہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، پیاری بیٹی حضرت عائشہ پہ الزام منافقین نے ڈالا، جب منافقین نے الزام ڈالا، ایک بات تو کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی حضرت ابوبکر صدیق، آج ہمارے پریوار میں اگر کسی کے اوپر الزام ڈال دے تو ہم آسمان زمین ایک کر ڈالتے ہیں، یہ تو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، اور وہ بھی کیسی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے منسوب تھی، حضرت عائشہ پہ الزام ڈالا منافقین نے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے کہ جب الزام ڈالا اور پھر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا، 1 مہینے تک اللہ کے نبی پریشان، معاشرہ، سماج، سوسائٹی سب پریشان، پھر اللہ پاک نے آیت اتار دی، تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم، اس 11 آیات میں بتلا دیا کہ عائشہ کلین ایک دم، اور ایک آیت ایسی اتاری، ارے نبی کو پاک سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب نبی کو پاک سمجھتے ہو تو سن لو، جو جیسا ہوتا ہے اس کا جوڑتا ایسا ہی ہم بناتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اچھوں کے ساتھ اچھی کر دیتے ہیں اور بروں کے ساتھ بری لگا دیتے ہیں۔ دنیا میں اس قانون کو آپ لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر فٹ کر کے دیکھ لیں، جو جتنا اچھا ہوگا، جو امید یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اس کی جوڑو اچھی ہے، جو جتنا کھٹ پٹیا ہوگا، کھٹ پٹیا یعنی دوسرا کھٹ پٹیا گناہ کے اعتبار سے، تو جتنا زیادہ گڑبڑ ہوگا وہاں اس کی جوڑو کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، برا کہتا ہے۔
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ہاں بتاؤ ہمارے نبی طیب تھے کہ نہیں تھے؟ ارے میرے نبی تو کتنے طیب، میرے نبی کے تو مدینہ پاک پہنچنے کی وجہ سے مدینہ مدینہ نہیں رہا، مدینہ مدینہ طیبہ ہو گیا۔ یہ کیا بھائی، مدینے میں پہلے سانپ بچھو بہت تھے، ہاں میرے آقا کے پہنچنے پہ سب سانپ بچھو نے اپنے اپنے راستے پکڑ لیے۔ مدینے پاک میرے آقا جب پہنچے، بخار بہت ڈینجر تھا، بہت ڈینجر بخار تھا۔ اللہ کے نبی اور کچھ صحابہ پریشان ہوئے، ابو بکر بیمار ہوئے، بلال بیمار ہوئے، ابو بکر کو موت یاد آنے لگی، حضرت بلال کو مکے کی گلیاں یاد آنے لگی، سب کتابوں میں لکھا۔ ہاں سب، اور حضرت اماں عائشہ ان کے بال سارے جھڑ گئے بخار کی وجہ سے، گرمی ہوتی ہے بخار، جھڑ گئے۔ ہاں اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، میرے آقا نے دعا فرمائی، میں دعا میں یہ کہہ دیا اللہم انقل حمى حاملا، اللہم انقل حمى المدینہ الى الجحفہ، اے اللہ مدینہ پاک کا بخار آپ ڈال دو کس کے، دشمنوں کے سر پہ، اور دشمن کون؟ یہود، تو یہود جو دشمن ہے اس کے سر پہ ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک بوڑھی عورت نے بال اس کے منتشر ایک دم ہے، بڑی عجیب، اور دیکھا کہ مدینے کی گلی سے جا رہی ہے، وہ دور جا رہی ہے۔ صبح اٹھ کر آقا نے بشارت سنائی، بخاری میں حدیث ہے، صبح اٹھ کر آقا نے بشارت سنائی، فرمایا اللہ پاک نے مدینہ پاک کا بخار منتقل کر دیا۔ ہاں مدینہ پاک کا بخار منتقل کیا، ورنہ مدینہ پاک کا بخار بہت ڈینجر تھا۔ تو اللہ کے نبی تو اتنے پاکیزہ تھے کہ میرے آقا کے آنے کی وجہ سے مدینہ سے پاک ہو چکا۔ بلکہ ابھی کتاب کے اندر میں ایک شعر دیکھ رہا تھا، اور یہ شعر جو ہے قصید بردہ کا ہے، قصید بردہ کا شعر، اور سب سے بڑی بات یہ سب ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ دو شعر ہے جو میرے آقا کا جو روضہ مبارک ہے نا، روضہ مبارک آپ جائیں گے جانی کے پاس، وہاں پر بھی یہ دو شعر لکھے ہوئے ہیں، ہاں سنہری کلر میں کھمبوں کے اوپر۔ قصید بردہ علامہ بوصیری علیہ رحمہ، یہ پورے لقبے میں تھے، لقبے کی تکلیف تھی، بہت علاج کیا، کام نہیں بنا، شاعر تھے تو دل میں پیار نہیں کی کہ میں تو شاعر کس کام کا، چل نبی کی شان میں قصیدہ لکھ دے، ممکن ہے یہ قصیدہ لکھے تو اسی کی برکت سے کام کر جائے۔ پھر انہوں نے قصیدہ لکھا، تقریباً 150 سے زائد اشعار، غالباً 179 ہے اس طرح کی، مطلب 150 سے تو اوپر ہی اشعار انہوں نے لکھا۔ وہ جو لکھا تھا آقا کو اتنا پسند آیا وہ شعر، ان کا پورا قصیدہ عربی کا، جس کے میں دو شعر پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ، اتنا پسند آیا کہ میرے آقا جھکنے لگے، جو لکھا ہے پورا کتاب اس اعتبار سے جڑنے لگے، اور یہ لکھا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اسی بھی کیا مانگتا، فرمایا اللہ کے رسول دیکھیے یہ تکلیف ہے، میرے آقا نے انعام میں چادر دی، ادھر چادر دی، ہاتھ پھیرا تھا کہ ٹھیک ہو گئے، چادر دی نہیں، آنکھ کھلی، تو نہ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن سن، یہاں تو یہ کہ ایک دم بالکل ایکٹو ہو کے چلنے لگے تھے، تو وہ چادر بھی برکت والی، تو فجر کی نماز میں تو پہنچے تو سب سے دیکھ کر حیران کہ کون سی دوا پی کیا ہے، اگر انہوں نے وہ خواب جو ہے آؤٹ بھی کیا، لیکن وہاں پر بھی کوئی مرد کلندر موجود تھا، جس وقت آقا ان کے اشعار سن رہے تھے وہ بھی خواب میں چل رہے تھے، وہ مرد کلندر ان کو بھی خواب دکھ رہا تھا، وہ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ بوصیری کے پاس آقا پہنچے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ارے ابو سعید بوصیری چلا اشعار سنا، وہ اشعار سنا رہے، آقا خوش ہو رہے ہیں، آقا نے چادر دی، تو وہ گئے ان کے پاس بیدار ہونے کے بعد، ہاں
کہاں سے دوائی لائے؟ تو مجھے اچھا اللہ نے کر دیا. ارے بہت سستے گری، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے معلوم جس وقت آقا نے وہ نعت پڑھنے کو کہا تھا، نعت جب سنا رہے تھے نا تو اس وقت آقا بہت خوش تھے جھوم رہے تھے جو چاہتے. ارے یہ قصہ آپ کو معلوم تھا؟ جی ہاں. تو اس طریقے سے وہ قصہ ہوا. تو یہ قصیدہ ایسا ہے کہ الحمدللہ اس بندے کو پڑھانے کی سعادت ہوئی. مدرسے کے نصاب میں تو نہیں تھا، لیکن سائٹ کے اوپر میں نے اس کو پڑھایا. ایک میں 2-3 مرتبہ اس کو میں نے پڑھایا الحمدللہ. اور اس کی جو گائیڈ میں نے دیکھی تو گائیڈ میں باجوری وغیرہ کی گائیڈ دیکھی، ایک ایک شعر کے برکتیں لکھی. ہاں، ایک ایک شعر کی برکت. مثلا هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الآمال مقتحم. هو الحبیب، میرے آقا وہ محبوب ہے کہ جن کی سفارش سے امیدیں باندھی جاتی ہے، وہ سفارش کرنے تو کام کر جائے. وہ الحبیب الذی ترجى شفاعته. ٹائم ہے بڑی بڑی مصیبتیں جو آپ دھمکنے والی ہے، لیکن لہول من الاحوال مقتحم. لکھا ہے کہ کوئی چاہے کتنی بڑی مصیبت کوئی کیوں نہ ہو، 1.25 مرتبہ اگر کوئی ورد کر دے اس کی مصیبت کافو. جیسے لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں بھی ہے. وہ الحبیب الذی ترجى شفاعته. اس طرح کے بہت سارے یہ ہیں. میں تو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا، یہ قصیدے بردہ. بردہ کے معنی چادر، قصیدہ کے معنی نعت، چادر والی نعت. وہ پوری تفصیل میں نے پورا رہسیہ پورا پس منظر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. یہ کتنا مقبول قصیدہ اور کتنی مقبول نظم ہوگی کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانی مبارک کے جانی مبارک کے سامنے یہ 2 شعر لکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ شعر ہے: یا خیر من ذکرت بالقاع اعظم فطاب من طیبہ القاع والبکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والکرم. یہ شعر ہے آقا کے روز مبارک کو یہ لکھا ہوا. یا خیر من ذکرت بالقاع اعظم. مدینہ منورہ کے اطراف و زمانے میں تو ٹیکری، یہ تو عربستان میں تھا، تو ٹیکری نے پہاڑی والا علاقہ. تو فرمایا اے وہ ہستی کہ اس ٹیکریوں میں جن کو دفن کیا گیا ان تمام میں سب سے بہتر یا خیر من ذکرت بالقاع، اے وہ ہستی کہ ان ٹیکریوں میں جن کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا، جن کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ان تمام میں سب سے بہتر آپ تو وہ ہے فطاب من طیبہن. آپ کی ہڈیوں کی برکت کی وجہ سے یہ ٹیکریوں کو بھی اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا، وہ بھی شان کی بن گئی. فطاب من طیبہن القاع والبکم. قاع کہتے ہیں میدان، حکومت کی جمع اس کے معنی ہے ٹیکری، کہ میدان اور ٹیکریوں کو آپ کے دفن کی وجہ سے برکت حاصل ہوئی. حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہاں. فطاب من طیبہن. ہم نے سنا ہے کہ امریکہ والوں نے اوپر پہنچ کر فوٹو لیا پوری دنیا کا فوٹو لیا کہ پوری دنیا کیسی لگتی ہے. تو ان کے فوٹو میں ان کے تصویر کھینچنے میں فقط 2 جگہ جو ہے ان کے فوٹو میں آئی، باقی سب اندھیرا جندھیرا. کون سی 2؟ ایک حرم شریف مکہ معظمہ، ایک مدینہ پاک میں گنبد خضرا. سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان. میرے آقا کے مدینہ پاک میں دفن ہونے کی وجہ سے آقا جس شہر میں وہ شہر کا اطراف و جوانب عمدہ بن گیا. فطاب من طیبہن، ہڈیوں کی عمدگی کی وجہ سے میرے آقا کی ہڈیاں، میرے آقا کے استخوان مبارک، اس کی جو ہے عمدگی کی وجہ سے ساری ٹیکریاں عمدہ ہو گئی. اس کے بعد دوسرے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے
محبت نفس الفداء لقبری انت ساکن، میرے آقا کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، میری جان قربان نفسی الفداء، اس قبر پر جس قبر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، انت ساکن، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس قبر میں کون سا خزانہ ہے، فیہ العفاف، اس قبر کے اندر عفت کا خزانہ، اس قبر کے اندر سخاوت کا خزانہ، والکرم، اور عمدہ اخلاق کا خزانہ۔ اللہ کے نبی تو ساری صفات کے حامل ہے۔ بہرحال میں نے تو ایک بات بتلائی کہ دیکھو یہاں شاعر کیا بول رہا ہے، شاعر یہ کہ نبی جی آپ کی عمدگی کی وجہ سے ٹیکریاں اور میدان سب عمدہ ہو گئے۔ ارے کیسے عمدہ ہو گئے، ایسے عمدہ ہو گئے، ایسے عمدہ ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا، یہ ٹیکری احد، ایک طرف آہی، ان دونوں ٹیکریوں کے بیچ والا یہ حصہ، خبردار کوئی آدمی اس کے اندر کوئی گناہ نہ کرے۔ آقا نے فرما دیا ان دو ٹیکریوں کے درمیان کوئی جانور کو شکار نہ کرے، رشتہ کی بات بیان کی، جس کو کہتے ہیں حرم بدنی، یار بات ہے تو پھر مسئلے کے اعتبار سے جو اختلاف ہو، حرم بدنی، ہاں مدینہ منورہ کا مقام عمدہ، میرے آقا کے مدینے کا یہ مقام، مدینہ پاک کا مقام، اگر میں نے اس طرح سے ثابت کر دیا کہ مدینہ منورہ عمدہ، مدینہ منورہ، تو بتلاؤ جب مدینہ منورہ عمدہ تو آقا کتنے عمدہ ہوں گے؟ ارے آقا کی عمدگی کا کیا پوچھنا، میرے آقا کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت آئی، جب وہ عورت آئی تو ساتھ میں کوئی دوسرا بھی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بہت بد زبان ہے، یہ عورت بہت بد زبان ہے، اللہ کے رسول ذرا کچھ کرم فرما دے۔ میرے آقا کا جو لقمہ تھا نا وہ کہہ دیا کہ لے یہ استعمال کر لے، میرے آقا کا وہ لقمہ جو استعمال کیا تو اس کی ہمیشہ کی بدگوئی ختم ہو گئی، ہمیشہ کی بدگوئی ختم ہو گئی۔ ہاں تو اللہ کے نبی کتنے پاکیزہ تھا، ہے نا؟ ہاں جب اللہ کے نبی پاکیزہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی اہلیہ وہ بھی پاکیزہ، حتیٰ یہ باتوں نے تک بھی ان کم وقتوں نے منافقین نے میرے آقا کی گھر والی پہ الزام ڈالا، کہنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو کم وقت نہ کہے تو اور تو کچھ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کے لیے اتنا ڈینجر لفظ استعمال کیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ان کو شرم نہیں آئی، سمجھے رئیس المنافقین کو یہ شرم نہیں آئی، میرے آقا کو گھٹیا بتلایا، قرآن غصے میں آیا، میں غصے میں آ کر کہا یہ کیا ہے انہوں نے، تو ان کو کم وقت میں بے شرم میں کہے اور کیا کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نبی کے پاس آوے تو کچھ باہر جاوے تو کچھ، انہوں نے الزام ڈال دیا اور کیا کہہ دیا، ارے عائشہ نے تو ایک صحابی کے لمبا قصہ میں جو اس قصے میں جانا نہیں ہے، کہا عائشہ نے وہ حضرت صفوان بن معطل کہا کہ یہ دونوں گڑبڑ ہو گئے ان کا، اسی لیے اما عائشہ ان کی مقتدی پر بیٹھ کر اس طرح سے آ رہے ہیں کہ حضرت صفوان بن معطل السلمی وہ یہ نکیل کھینچ کے آ رہے ہیں، قسم خدا کی نہ عائشہ اس سے بچی ہوگی نہ یہ عائشہ سے بچے ہوں گے، ہوا مانا جامع رہا، ایسا خطرناک ڈینجر لفظ استعمال کیا۔ خیر یہ تو منافقین کی بات ہوئی، لیکن بھولے بھالے جو بھی مسلمان بھی اس میں آ گئے اس بات میں، یہ بات کے رٹڑ میں 3 مسلمان بھی آئے، ایک حضرت حسان بن ثابت، ایک حکمہ بن جعش اور ایک ابو بکر صدیق کے بھانجے جن کا نام تھا مصطح، یہ بھی اسے پڑھ گئے، انہوں نے بات ڈالی، ہاں یار ایسا کچھ لگتا ہے، تو ظاہری بات ہے حضرت ابو بکر کو لگے گا کہ نہیں لگے گا، ایک طرف تو جو ہے بیٹی پر یہ الزام ڈالا، اور دوسرے کے گھر کا آدمی بھی چلنے کے لیے اس کو سپورٹ دے رہا ہے، حضرت ابو بکر کو لگے گا نہیں، اس وقت تو حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ معاملہ کلیئر نہیں ہوا، معاملہ کلیئر نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا، 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے سارے صحابہ وغیرہ سب پر نشان، پھر اللہ پاک نے آیت اتار دی، عائشہ کو بالکل بری فرما دیا، عائشہ بالکل پاک ہے، سمجھے، جب پاک ہے تو اب حضرت ابو بکر صدیق کا جوش حضرت آسمان پہ، تو حضرت مصطح جو بھانجا تھا نا، بھانجا، یہ بھانجا سگا بھانجا نہیں تھا، چچیری بہن تھی غالباً،
چچیری خلیری بہن تھی، تو خلیری ان کی ماں خلیری بہن ہوتی، ان کی مصطاق کی ماں، تو گویا خلیری بہن کا بیٹا تھا یہ، بھانجا ہوا ہے بھائی، ہاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق غصے میں آ، اور یہ جو بھانجا تھا وہ غریب تھا۔ اس قصے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ان کو کھانے پینے کے اناج وغیرہ کے پیسے دیتے، اس کے ذریعے سے ان کا گھر چلتا، لیکن جب ایسی گڑبڑی کر دی تو کہہ دیا واللہ لا انفق علی مصطع شیئا ابدا، آج کے بعد میں مصطع کو کچھ بھی نہیں دوں گا، شیئا، شیئا کا مطلب کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اب اللہ پاک کو دیکھو، اللہ سب کے ہے میرے بھائیوں، اللہ روزی ہر کسی کو پہنچاتے ہیں۔ ادھر مصطع کو بھی احساس ہوا، کوڑے ان کو بھی پڑے، اس لیے کہ شریعت کا ضابطہ ہے کہ جب کسی پر بنا وجہ کے اگر آپ نے الزام ڈال دیا، کوئی دلیل نہیں، تہمت باندھ دی، زنا کی، تو پھر 80 کوڑے کھاؤ، ان تینوں تین کو 80 کوڑے لگائے گئے، ہاں تینوں تین مصطع کو بھی لگے۔ جب کوڑے لگے معافی مانگی انہوں نے، اللہ رب العزت سے معاملہ حل کر لیا، پاک ہو گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق کو غصہ تھا، اس لیے انہوں نے اس طرح سے کہہ دیا۔ اللہ پاک دیکھیے، اللہ ابوبکر کو سمجھانے جا رہے ہیں، جو قرآن مجید میں آیت اتاری، فرمایا ابوبکر او، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام دیا، میں نے اتنا بڑا مقام دیا، مال دیا آپ کو، میں نے آپ کو کمالات دیے روحانی، جب آپ کو روحانی کمال دیے، کمالات دیے اور مال دیا، روحانی کمال نہیں تھا کیا ان کے پاس؟ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ عالم، سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ابوبکر، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر وقت میں اپنی امامت میں نیابت کس کو سپرد کی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو سپرد کی، ہاں، کہ سب سے بڑا عالم وہ نماز پڑھا ہے، تو آقا نے اپنی جگہ پر ان کو کھڑا کیا، تو کمالات سے نوازا تھا، علمی کمالات، مال بھی بہت دیا تھا، ایک نہیں کئی غلاموں کو پیسے دے کر انہوں نے آزاد کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ، کمال والا مال والا ہرگز قسم نہیں کھایا کرتا، وَلَا يَأْتَلِ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اپنے رشتہ دار کو، اپنے مہاجر کو اور اپنے فقیر جو ہے رشتہ دار کو میں نہیں دوں گا، ایسی قسم نہیں کھاتا۔ اس لیے کہ وہ جو بھانجے تھے نا، بھانجے، یہ بھانجے ایک طرف تو مسکین تھے، نمبر 2 پہ رشتہ دار تھے، نمبر 3 پر ہجرت۔ اللہ سمجھانے چاہتا تو کیسا سمجھایا؟ ایک طرف ابوبکر کو 2 لیبل دیے، ارے تو مال والا، اور سب سے پہلے یہ کہ تم کمال والا، اولو الفضل کمال والا، وسعہ مال والا۔ اب مال والے ہیں، کمال والے ہیں، کہ ادھر کے جو کی جو حالت ہے یہ بھی تو دیکھو، یہ کون ہے؟ یہ تمہارے بڑے رشتہ دار، اولی القربا، مسکین ہے بیچارہ محتاج ہے، والمساکین، اور ایک بات تم تو دیکھو، اللہ کے خاطر اس بندے خدا نے چلے قربانی دی ہے، والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ تو آپ کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں اپنے بھانجے کو نہیں دوں گا، ہاں۔ پھر آگے چل کر یہ فرمایا جو ہے ایوب القرى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا، میں معاف کر دو، معاف سچ ہے، ہر انسان کو جو ہے لگتا ہے معاف کر دو، میں معاف بھی کیسے کرنے کو کہا؟ معاف بھی 2 طرح سے، اوپر سے بھی معاف کر دو، دل سے بھی معاف کر دو، دل سے معاف کرنا بہت بڑی بات ہے، ولیعفوا ولیصفحوا۔ اب میں آپ لوگوں کو جو پوائنٹ بتلا رہا تھا، مغفرت دوسری چیز، ابوبکر صدیق کو اللہ پاک یوں سمجھا رہے، ابوبکر الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا؟ ایک آدمی کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی کے سلسلے میں کوئی اس طرح سے کہے تو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، سمجھے، لیکن ان کو بالکل نارمل کرنے کے لیے اللہ نے لکھو دیا مغفرت کا۔ آپ اگر اس طرح سے جو اس کو معاف کر دیں تو میں بھی ادھر سے معاف کروں گا آپ کو۔ الا تحبون، سوال کرے اللہ رب العزت، کس سے سوال کرے؟ ابوبکر صدیق سے سوال کرے، پسند نہیں تم کو کہ ہم تمہیں معاف کریں، اتنی بڑی بات ہے۔
مغفرت کا مقام. میرے بھائیوں، یہ مغفرت جو ہم کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کوئی بال میں جو ہے اڑا کے پھینک دیے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. صدیق اکبر کو سمجھایا مغفرت جو ہے عنوان سے سمجھایا. اللہ جب معاف فرما دیتے ہیں بندے کی جب توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ انسان کتنا بڑا مقام مرتبے والا ہو جاتا ہے. فضل ابن عیاض کی بات دیکھیے. لکھا بابا فرید الدین عطار نے کتاب ہے قصص الاولیاء، اس نے فضل بن عیاض کے بارے میں لکھا. فضل بن عیاض، میرے بھائی ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتلاؤں. اللہ بڑے عجیب، بڑے عجیب. ایسا نہیں کہ پاک پروردگار کمال والے کو ہی مرتبہ دیتے ہیں. جو اللہ کی نظر میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو مرتبہ دے دیتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. شرابی کو مرتبہ دے دیا بشر حافی. بشر حافی وہ بہت بڑے محدث نہیں تھے، وہ شراب پیتے رہتے تھے. نے کاغذ میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، اٹھا لیا. پھر کیا کیا؟ تو چھڑکا. اللہ کی نظروں میں آ گئے. جو ایسے بنے کہ امام احمد بن حنبل انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں بھائی مجھے دفن کرنا بشر حافی کی قبر کے پاس. اتنا بڑا محدث. اس لیے کبھی بھی کسی گنہگار کو کیا نہیں سمجھنے کا، کسی بھی گنہگار کو حق نہیں سمجھنے کا. تب معلوم کس وقت اللہ اس کو بڑا مقام عطا فرمائے. فضل بن عیاض بہت بڑے علاقے کے ڈاکو تھے، بہت بڑے. ان کے نام سے سب بالکل کانپتے تھے. یہ جس جنگل میں ہوتے تھے تو وہ جنگل سے گزرنے والا 50 مرتبہ سوچتا تھا کہ یہاں سے پاس ہو چلے فضل. بلکہ بعض کتاب میں لکھا ہے کہ بچے کو گہوارے کے اندر سلانے کے لیے مائیں بولتی تھی سو جا بھی فضل آئے گا، سو جا بھی فضل آئے گا. وہ فضل کے نام کی بنتی. لیکن اللہ نے ان کی توبہ جب قبول فرما لی تو وہ فضل وہ بنے فضل بن عیاض کہ ان کی اولاد بنی تو ایسی بنی، ان کی اولاد بنی تو ایسی بنی. ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر فضل بن عیاض پیار فرمایا. پیار آپ کو میرے اولاد سے پیار ہوتی ہے اور کرنا چاہیے. تو محبت کا معاملہ کر رہے تھے تو بیٹے نے چھوٹے بچے نے پوچھا ابو ایک سوال ہے. فرما بتا بیٹا کیا سوال ہے؟ فرما آپ میرے ساتھ ایک محبت کرتے ہیں تو میں آپ کو محبوب ہوں؟ فرما ہاں بیٹا محبوب ہے تبھی تو میں تیرے ساتھ پیار پیار محبت سے معاملہ کرتا. ابو دوسرا سوال کہ اللہ رب العزت سے آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ محبت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ فرما بیٹا ہاں ان سے بھی محبت ہے، وہ بھی میرے محبوب ہے. فرما ابو محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل میں تو ایک کی محبت ہوتی ہے، دو کی محبت بھی ہو سکتی ہے. واہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کتنا بڑا آدمی بنا کہ اس کی اولاد اس طرح سے بات کر رہی ہے اپنے باپ سے. یہ اور باتوں کے جواب دینے کو دیا جا سکتا ہے کہ بھائی بیٹوں سے بھی محبت اللہ واسطے. اللہ نے کہا اس لیے محبت ہے. تو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھنے کو بیٹے سے محبت ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں بیٹے سے ڈائریکٹ. یہ بیٹے سے محبت اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہاں ادھر حقیقت اللہ ہی سے محبت. یہ جواب تھا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک نے کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اتنا بڑا مقام دیا کہ بچے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ پاک اپنے اولاد کے لیے ایسا بنا ماننا چاہیے. کبھی بھی سمجھے کہ اس میں نہیں رہنا چاہیے، بھروسے میں نہیں رہنا چاہیے. میں شیخ الحدیث میں مفتی اعظم ہوں میری اولاد بن جائے نہیں. جس طرح سے ہر ایک نے اپنی اولاد کو بنانے کے لیے رگڑا اپنے کو بھی رگڑنا پڑے گا، اپنے کو رگڑنا پڑے گا. اسی لیے میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا ایسے نہیں بنے، شیخ الحدیث مولانا زکریا ایسے نہیں بنے. وہ چاہے کتنے بڑے بنے لیکن میں نے کتابیں جو پڑھی ہے تو اس کی روشنی میں کہتا ہوں سارا کمال ہے، ساری بات جو ہے وہ سارا کمال ان کے والد بزرگوار کا. ابا نے بہت بڑا نگرانی رکھی بیٹے پہ.
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، جب تک کہ ٹھڑیل پڑا نہیں آ جاوے وہاں تک کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دوستی ہے نا یہ سب میں کافی ختم کر دینے والا زہر، اس کو بہت نگرانی شیخ کے فرماتے اتنی کڑک نگرانی تھی کہ اگر ظہر کی نماز میں مان لو کہ اسماعیل کے ساتھ میں کھڑا تھا تو نماز تو ابا بھی وہی پڑھتے تھے، میں بھی وہی پڑھتا تھا، تو ابا دیکھ لیتے کہ زکریا کس کے ساتھ کھڑا ہے ظہر میں، اسماعیل کے ساتھ، تو عصر کی نماز میں بھولے سے اسماعیل ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسماعیل جو ساتھ میں جو کھڑا ہو گیا فوراً سوال، کیوں ظہر میں بھی اس کے ساتھ عصر میں بھی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے تمہاری، اب مارنا شروع۔ حالانکہ شیخ یہ کہتے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں تو اپنی نماز میں پہلے سے شریک ہو گیا، اسماعیل پیچھے سے آ گیا ہے، وہ اتفاق سے کھڑا ہو گیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن ابا کی ایسی نگرانی تھی تو پھر مجھے مجبوراً کال توڑ کے دوسری جگہ چلا جانا پڑتا، ہاں ایسی پکڑ تھی تب جا کے بنے۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو تو ہیرا جو بنتا ہے نا پتھر سے ہیرا وہ گھسائی ہوتی ہے تب جا کے بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا، تلوار کی تاپ پہ رکھنا پڑتا ہے جی، لیکن آپ تو اپنے بچے سے ڈرتے ہیں کہ بچپن میں بھی ڈرتے ہیں ہاں کہ کہیں ماں کا نہ ہو جائے، نہیں جوانی میں ڈرتے ہیں کہ پیسے کہیں بند نہ کر دے، وہ تو پہلے سے دعا مانگنا شروع کر دینا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میری اولاد میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور حسن مصری کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے کہ اولاد عبادت میں اپنے کو نظر آ رہے، اولاد عبادت میں نظر آ رہے، یہ ہے قرۃ اعین، اور یہ تو نگرانی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جو فضل بن عیاض کی بات کہہ رہا ہوں تو فضل بن عیاض کے متعلق یہ ہے کہ حضرت فضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کیسی توبہ نے وہ مغفرت ان کی کتنی پاورفل بنی، لکھا ہے کہ یہ ڈاکو تو تھے بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن کچھ خصوصیت تھی نماز روزے کی، نماز روزے کی۔ ایک مرتبہ جس علاقے کے اندر یہ ان کی گینگ رہتی تھی اس علاقے سے ایک تاجروں کا قافلہ گزر رہا تھا، اور ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ آگے جو ہے نا یہ لوگ اپنے کو لوٹ لیں گے، تو وہ قافلے میں سے ایک تاجر اس نے اپنی تدبیر سمجھتے ہوئے کہ بھائی چلو میں ایسا کروں آگے بڑھیں گے تو لٹیرے لوٹ لیں گے، اس سے بہتر تو یہ کہ یہ پیسوں کی تھیلی میں کہیں پہ چھپا دوں، تو چھپانے کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاش کر رہا، تو دیکھا کہ درخت کے پیچھے کوئی اللہ والا نماز پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ داڑھی ٹونگی مست نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت جو ہے وہ بندے خدا جو ہے وہ جگہ تلاش کر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا اللہ والا، تو ان کو جا کے کہہ دیا بھائی یہ جو ہے نا میں آپ کو دے رہا ہوں اپنے پاس محفوظ رکھنا، اسے معلوم بھی تھا کہ میں بارش سے بچا، بارش سے بچنے کے لیے باغانے نالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، کہ پوری گینگ کے سردار فوزیر وہ تھے تو اسی کو وہ پیسوں کی تھیلی دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، یہ بھی بیچارے سمجھ گئے تھیلی رکھ دی۔ اب وہ آگے بھی بڑھا کہ چل رہے اب آگے سفر کو پھر دیکھی جائے گی، آگے دیکھا کہ میرا قافلہ تو سارا لوٹ لیا، میں سارے لٹیروں نے لوٹ لیا، میں سب لٹیروں نے سب کو پکڑا اور پکڑ کے لے گئے، کہاں لے گئے؟ پکڑ کے لے گئے تو وہی مسلح والے صاحب کے پاس لے گئے، تو یہ پریشان یہ کیا چیز تھی، تو یہ تو مسلح والے کے پاس رہتے اسی کے پاس پیسوں کی تھیلی رکھ کے آیا، اب وہ مسلح والے صاحب کیا کرے سب کو جو مال لوٹا تھا حساب کر کے سب کو تقسیم کر رہے ہیں، تیرے اتنے اپنے گینگ کے آدمی کو تقسیم کر رہے ہیں، اور پریشان کیا ہو گیا، تو وہ بالکل سہمے تھے، تو حضرت فضل بن عیاض نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، بہت ڈر رہے ہیں، کان میں جا کر کہا کہ حضرت میں تو غلط جگہ پہ پوٹلی رکھ دی، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آ تیری پوٹلی وہیں ہے لے کے چلا جا، تو سب نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا،
کہ ہمارے ساتھ آپ نے لوٹ چلوائی اور لوٹ چلوا کے جو ہے پیسے ہمارے درمیان تقسیم کیے اور اس کے پیسے جو آپ نے لیے تھے وہ آپ کو بالکل محفوظ دے دیا۔ فرمایا بھائی اس نے مجھ پر اعتماد کیا تھا، میں اس کے گمان کو توڑنا نہیں چاہتا، میں اس کے گمان کو توڑنا، اس نے بڑے چھٹی کر دی۔ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں ان کی فضل بن عیاض کی، کام گندا تھا لیکن چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں۔ اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں بھائی کوئی آدمی کتنا ہی 420 کیوں نہ ہو لیکن اس کو بھی نیکی کے لیے کہتے جو رہو، نہ معلوم یہ نیکی کبھی نہ کبھی اس کو گناہ چھڑوا دے گی۔ اس لیے کہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں دوسری بات یہ پیش آئی کہ ایک مرتبہ اسی جگہ سے جو ہے کوئی قافلہ دوسرا وہاں سے روانہ ہوا تو سب کو ڈر تھا، وہی فضل بن عیاض تو وہی سردار تھے، تو اسی نے وہی قافلے میں کوئی ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے ایک لٹیرے سے پوچھا بھائی تمہارے سردار صاحب کہاں ہیں؟ کہا وہ سردار صاحب تو ابھی جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پہ ہوں گے، دریا کے کنارے، تو وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ نماز کا تو ٹائم نہیں، وہ نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا تو بھائی ان سے ملاقات کرنا ہے، کہا وہ تو آئیں گے نہیں ابھی۔ ارے کھانے کے لیے تو آئیں گے، ارے وہ تو روزہ رکھتے ہیں، بھائی یہ تو روزے کا ٹائم نہیں، ارے نفلی روزہ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹیروں کا سردار میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو کہا بھائی ایک کام کرو مجھے پتہ بتا دے کہاں ہے، تو وہ پتہ بتا دے وہاں پہ۔ فرمایا حضرت آپ ہی کا نام فضل کر دیا۔ ہاں دیکھا ماشاء اللہ جو ہے وہ لگا ہوا مصلیٰ، میں مصلیٰ پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ نماز میں یہ روزہ میں یہ لٹیرا پڑا یہ کچھ میچ نہیں لگتا، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت قرآن کی آیت پڑھی، لٹیروں کی صدر قرآن کی آیت پڑھی اور یہ فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے قصور کا اعتراف بھی ہوتا ہے، اچھے کام کے ساتھ برے کام کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو وہ ہے اچھے برے کام جیسے تو یہ نیکیاں چھوٹی چھوٹی کرتے رہتے تھے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں بھلے اپنے سے گناہ ہو جائے لیکن فکر مت کرو، نیکی کرتے جاؤ، اللہ پاک اس نیکیوں کا زور لگائیں گے۔ ایک دن آئے گا سچی توبہ کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک مقام مرتبہ عطا کریں گے۔ چنانچہ لکھا یہ ہے کہ حضرت فضل بن عیاض ایک دن، اس طرح کے تو بہت سارے قصے ہوتے رہے، ایک دن وہ کہیں پہ نماز پڑھ رہے تھے نا، جنگل میں سے آواز آئی، وہ آواز وہ تھی جس میں ان کو بدلنا تھا، آواز وہی تیزی سے پاری تھی سورہ زمر کی آیت، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے سبب دل جھک جائے؟ الگ یعنی نہیں لگے، یہ سننا ہی تھا۔ تو حضرت فضل نے کہا کہ یہ سیدھا تیر مجھ پہ آ رہا کہ اتنی نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کر رہا، ابھی وقت توبہ کا نہیں آیا، دل جھک جانا چاہیے، اللہ سے متوجہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کیا بلا قد آن، ہاں آ گیا، توبہ کی اور نکل چلے۔ انہوں نے اپنے گینگ کے آدمی کو بتلایا بھی نہیں۔ ان کی ایک عادت بہت اچھی تھی، جب بھی لوٹ چلاتے تھے مال لیتے تھے نہیں تو حساب کرتے تھے، تیرا نام کیا ہے، اس کے پاس سے کتنا لوٹا، 100۔ اب حضرت نے کیا کیا، وہ سچی توبہ کر لی، جنگل میں چل دیے، یہ اپنے پاس تھی، معافی کو اللہ سے مانگی۔ لیکن ظاہری بات ہے دو طرح کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ بندے کے حقوق کو معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ لہٰذا حضرت نے سوچا کہ بھائی بندے سے معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو حضرت نے کیا کیا، حضرت گئے ہر کسی کو لسٹ کے مطابق وہ معاف کر دے، میں نے معافی مانگی، معاف کر دے، سب خوش ہو گئے۔ وہ بھائی یہ معافی مانگ رہے تو سب نے کہتے ہم نے اپنا حق معاف کر دیا۔ لیکن اس میں ایک یہودی کا بھی نام تھا، کس کا نام؟ یہودی۔
اور یہودی تو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ اپنے کو جو ہے ڈینجر لوگوں سے ہماری اللہ پاک کی حفاظت کرنا. دنیا میں تو خارج تو ہوتے ہیں لیکن ڈینجر مخالفت سے اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت کرنا. وہ یہودی تھا. تو یہودی نے دیکھا ہو فضیل آیا میرے پاس معافی مانگنے کے لیے. فضیل کی حیثیت دیکھی, ان کی بات سے وہ بھی متاثر ہوا. دوسرے کہا کہ جی دیکھو معاف تو کروں گا, معاف تو کروں گا. یہ 2-3 شرط ہے, 2-3 شرط ہے. پہلی شرط تو یہ کہ یہ سامنے جو ٹیکری جو ہے نا, ٹیکری, یہ ٹیکری ہم لوگوں کو راستے میں نا یہ پریشان بہت کرتی ہے. ٹیکری کو یہاں سے ہٹا کے ادھر کو ڈالنا. اب ٹیکری تو کہیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. ٹیکری ہاں بہت بڑا پہاڑ تو ادھر ٹیک رہا تھا. تو ٹیکری کو یہاں سے منتقل کر لو. اگر اپنا زمانہ ہوتا تو بلڈوزر کے ذریعے سے سب ہو سکتا تھا, لیکن یہ تو وہ زمانہ سچی توبہ تھی. سچی توبہ قرآن کہتا ہے جب توبہ کرو تو سچی توبہ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اے ایمان والو, جب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو تو سچی جھوٹی نہیں. اور سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ سے معافی مانگے تو واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے اتنا بڑا قصور ہو گیا تھا اور آئندہ کے مطابق طے کرے ہر جس آئندہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں سچی توبہ. بس حضرت فضیل بن عیاض نے باوجود یہ کہ عقل میں آنے والی بات نہیں تھی, یہ شرط بہت بھاری تھی, لیا انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے خدار میں 2-4 پھاوڑے مارے. پھر بیچاروں نے یہ کرنا شروع کر دیا. یہود بھی دیکھنے لگا کہ دیکھے جسے کیسا ہوتا ہے. اللہ کا نظام, آندھی ایسی آئی کہ وہ ٹیکری جس کا وہاں سے منتقل ہونے کا سوال ہے وہ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ. تو اب تو یہودی کے دل میں بات آ گئی کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ سچا توبہ کرنے والا ہے. اس نے کہا جی ایک شرط تو پوری ہو گئی, لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھ وہ جو میرے تکیے کے نیچے پیسوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے, پیسے لیے بغیر میں کیا نہیں کرتا, میں تجھے معاف نہیں کرنے والا. لیکن تو پیسے بھی کہاں سے لائے گا؟ ایک کام کر, وہی پیسے میں نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک کہ پیسے نہ لوں وہاں تک تجھے معاف نہیں کروں. اب تو پیسے کہاں سے لائے گا؟ کیا کہ میرے ہی پیسے مجھے اٹھا کے دے دے تاکہ میں سمجھ لوں کہ جی ہاں تو نے مجھے پیسے دے دیے. ہاں لہٰذا وہ تکے کے نیچے سے تھیلی اٹھا کے مجھے دے دے. حضرت فضل ملایا خوش ہو گئی. چلو بہت اچھی بات ہے. حضرت نے وہ تھیلی اٹھائی نا اس کے حوالے کر. اس نے جو دیکھا تو واقعی تھیلی کھولی تو تھیلی ساری اشرفیوں سے بھری ہوئی. جیسے اس نے اشرفیہ جو دیکھی اس نے تھیلی وہاں رکھی اور فضیل کو کہہ دیا فضیل بڑھاؤ ہاتھ اور مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت کریمہ پڑھا دیا, لیکن مجھے وہ ہے کیا؟ فرمایا بھائی میں تو یہودی ہوں, آپ کو تو معلوم ہے, اور میں نے توریت کو پڑھا تھا وہ اس کا کبھی بھی میں نے پریکٹیکلی طور پر تجربہ نہیں کیا تھا, آج تجربہ ہوا. میں نے توریت پہ پڑھا تھا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے معافی اس کو ملتی ہے تو وہ اللہ کا اتنا مقبول بن جاتا ہے. پہاڑ کو بھی اگر ہٹانا چاہے ہٹ جائے, مٹی کو اگر اٹھا لے تو مٹی اس کے ہاتھ میں اشرفی بن جائے. تو وہ ٹیکری والا منظر بھی میں نے دیکھ لیا. اور یہ تھیلی میں نے کوئی پیسے نہیں بھرے تھے, میں نے واقعی تک کچھ آزمانا اور آپ کو تجربہ آپ کا تجربہ کرنے کے لیے مٹی پہلے سے بھر رکھی تھی اور میں نے کھولی تو مٹی تبدیل ہو چکی تھی اشرفیت سے تبدیل. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ توبہ نے مغفرت کا مقام بنتا ہے. سنیے لہٰذا میرے بھائیوں, آج کی رات میں ہم لوگ زیادہ فکر کریں کس کی؟ توبہ اور استغفار. مجھے تو کچھ اور بھی 2-4 باتیں بتلانی تھی, وہ 2-4 باتیں انشاءاللہ آئندہ چل کر آپ لوگوں کو میں پیش کروں گا. آئندہ میں وہی استغفار کے سلسلے میں, کل بھی استغفار کے سلسلے میں آپ کے سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا. اس وقت فقط اتنا کہہ دیتا ہوں جیسے کہ تمہید کے اندر بات بتائی. تمہید میں نے کیا کہا کہ بھائی میں نے یہ مضمون اس لیے اٹھایا کہ آج کی رات جمعہ کی رات ہے رمضان کی. میں رمضان کی جمعہ کی رات کی ہر گھڑی میں اللہ پاک دست اصلاح کے انسانوں کو معاف فرما دیتے ہیں.
میرے بھائیوں جب سچی توبہ ہوگی تو اس طرح کے حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اطراف و جوانوں کے لیے، پوری امت کے لیے ہم لوگ دعا کریں کہ اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے. اس لیے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے سارے حالات ہیں. قرآن کہتا ہے ظاہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوت کے نتیجے میں یہ سارا بیکار جو ہے پھیل چکا. خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، ہزار دیکھو وہاں پر فتنے، طوفان، بے چینی، بے قراری، یہ اپنے کرتوت کے نتیجے میں ہے. لہٰذا سب دن کے ہم لوگ استغفار کی سب کرو گے انشاءاللہ. تو بتلاؤ درود پاک بھی کون پڑے گا نا استغفار بھی کون پڑے گا؟ ماشاءاللہ سب درود پاک پڑھیے. ہاں میں نے بتایا تھا کہ رمضان مبارک میں ارے مطلق رمضان کیا جمعہ میں جو آدمی 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں. 30 دنیا کی 100، 30 دنیا کی اور 60 راہ کے لیے. اور بڑے استغفار کی فضیلت کے لیے آپ لوگوں کو بتا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام استغفار کا اہتمام کرتے تھے. میرے بھائیوں بلکہ میں نے ایک ابو داؤد کی حدیث براہ راست میں ابو داؤد کو نہیں دیکھا لیکن ایک اور کتاب میں نے دیکھا. اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجلس میں آنے سے پہلے رب اغفر وارحم وتب علیہ انک انت التواب الرحیم 100 مرتبہ پڑھتے تھے. جب اللہ کے نبی بخشائے ہیں میرے بھائی. قرآن کہتا ہے ہم نے تو نبی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف جب وہ بخشائے وہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہم کتنے مجرے ہیں ہم خود دیکھ لیں. پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. استغفار کا اہتمام کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پوری امت کی جانب سے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنی طرف سے بھی پوری امت کی طرف. اور اللہ توفیق دے دے تو یوں بولو اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں، اللہ سب کو بھی معاف فرما دے. اللہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے. گزشتہ دنوں کو بھی معمول میں تھا وہاں پر میں نے ان لوگوں کو ایک نماز بتلائی لیکن میں پہلے وہاں علماء تو سب کو میں نے کہہ دیا بھائی یہ حدیث وہ نہیں ہے جو بتانا جا رہا ہے وہ حدیث وہ نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑے اللہ والے نے کسی بزرگ جن کو خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی تھی تو ان کے حوالے سے انہوں نے پیش کی ہے. ہاں برکات دعا کر کے کتاب مولانا ایوب ماکشی جبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس میں لکھا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی رات میں جو آدمی 2 رکعت ایک خاص انداز سے پڑھتا اللہ 1000 حاجتیں اس کی پوری کر دیتے. اتنی بھائی ارے بولو تو صحیح 1000 حاجتیں پوری کر دیتے ہیں. ہاں 2 رکعت پڑھنے کی ہے. ٹائم میں سمجھتا ہوں 10 منٹ لگے. مشکل کسی کے لیے نہیں سب کے لیے آسان. قل واللہ سب کو یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون سب کو یاد ہے. میرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی سب کو یاد ہے. ارے بلکہ چوتھا اور تیسرا کلمہ سب کو یاد ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کا طریقہ یہ بتلایا کہ 2 رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد وہ 10 مرتبہ پہلا 10 میں دوسرا 11. ہاں تو کیا پڑھنا ہے قل هو اللہ احد. بس 2 رکعت ختم کر لی. جب 2 رکعت ختم ہو گئی تو سجدے میں جا گئے. سجدے میں جا کر پہلے پڑھے تیسرا کلمہ اللہ کی تعریف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ 10 مرتبہ اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. پھر آپ بتا کے مانگو جو تیری مراد ہے اللہ پاک پوری کرے. 1000 حاجت اللہ پاک پوری فرمائے. اتنا آسان نسخہ. لیکن پھر بولتا ہوں یہ حدیث میں نہیں ہے. ایک بزرگ کا عمل ہے جو خواجہ خضر کے حوالے سے ان کو ملا. اللہ عمل کی توفیق. نفل بھی اس طرح سے پڑھنے میں فقہی اعتبار سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. آدمی پڑھنا چاہتے پڑھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.